امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا. اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا. والعیاذ باللہ تعالی. پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 640. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا، اور مصلحت بھی تھی کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا، اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ.